اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کرنٹ افیئرز کے ریلیٹڈ انفارمیٹیو نیوز سے باخبر رہنے کے لیے ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں۔ کورونا وائرس پاکستان میں 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے کھلیں گے۔ اسکول کھلنے پر کیا احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں گی؟ پیر کو وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزراء تعلیم کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا کہ 15 ستمبر سے پاکستان بھر میں سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے۔ تاہم فوری طور پر ہر جماعت کے طالب علموں کو 15 ستمبر سے اسکول نہیں بلایا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 9ویں، 10ویں اور انٹرمیڈیٹ کے طلباء کو 15 ستمبر سے اسکول بلایا جائے گا۔ اس کے ایک ہفتے بعد 23 ستمبر کو 6ٹھی سے 8ویں جماعت کے طلباء کو اسکول آنے کی اجازت ہوگی، جبکہ تیسرے مرحلے میں تمام پرائمری اسکول کے بچوں کو 30 ستمبر سے اسکول بلایا جائے گا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کی صحت کو مانیٹر کرنا ضروری ہے، اس لیے 7 دن کی صورتحال کا جائزہ لیں گے اور پھر اگلے مرحلے میں اگلی کلاس کے بچوں کو اسکول بلائیں گے۔ ان کا کہنا تھا، تاہم ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ حالات اور بیماری کا پھیلاؤ کس طرف جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے ہائر ایجوکیشن کے طلباء کی تعداد 70 لاکھ ہے۔ تسلی ہونے کے بعد باقی تعلیمی نظام کو کھول سکیں گے۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا تھا کہ ان تمام فیصلوں کا اطلاق تمام صوبوں میں ہر قسم کے تدریسی عمل پر ہوگا، جس میں اسکولوں کے ساتھ ساتھ مدارس بھی شامل ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بہت مشکل فیصلہ ہے اور ہم نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس میں کامیابی صرف تب ہی ہوگی کہ جب ہم سب مل کر اپنا اپنا کردار ادا کریں گے۔ SOPs کے حوالے سے وزیر اعظم کے نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن کے مشیر ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا، ایک کلاس روم میں بچوں کی آدھی تعداد کو بٹھایا جائے گا، جیسا کہ اگر ایک کلاس میں 40 بچے پڑھتے ہیں تو ایک دن 20 بچے آئیں گے اور اگلے دن 20 بچوں کو اسکول بلایا جائے گا۔ کورونا وائرس بچوں کو کووڈ-19 سے کتنا خطرہ ہے اور کیا وہ وائرس پھیلا سکتے ہیں؟ بچوں کو کورونا وائرس ہو سکتا ہے، مگر اس بات کے امکانات انتہائی کم ہوتے ہیں کہ وائرس کا شکار بننے کے بعد وہ زیادہ بیمار پڑ جائیں۔ یہ بات واضح نہیں کہ وہ اس وائرس کو ایک دوسرے میں یا بالغ افراد میں کس حد تک منتقل کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ بیماری کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سماجی دوری اپنائی جائے گی۔ انہوں نے بچوں اور والدین سے گزارش کی کہ ماسک لازمی پہن کر اسکول آئیں، چاہے کپڑے کا ماسک ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے اسکول میں بچوں کو ہاتھ دھونے کی ترغیب دی اور کہا کہ اس پابندی کو یقینی بنانے کے لیے تعلیمی اداروں کی انتظامیہ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان سب احتیاطی تدابیر کے باوجود بھی حالات کو دیکھیں گے اور محکمہ صحت کے ساتھ مل کر ہر 2 ہفتوں بعد ٹیسٹنگ اور اسکریننگ ہوگی۔ کورونا وائرس بچوں کو کورونا وائرس کے متعلق بتانا ہے، ڈرانا نہیں۔ کورونا وائرس یا کووڈ-19 کی عالمی تباہی کی لپیٹ میں ہر کوئی ہے۔ جن لوگوں کو یہ نہیں لگی وہ اس کے خوف میں رہ رہے ہیں اور یہ خوف بالکل حقیقی ہے، جس سے کوئی فرار نہیں۔ یہ وبا دنیا کے مختلف ممالک میں تیزی سے ایک انسان سے دوسرے انسان تک پھیل رہی ہے اور چین سے لے کر امریکہ تک متاثرہ افراد کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ فی الوقت اسے روکنے کا اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ ہے خود کو روکنا، مطلب اپنے روزمرہ کی عادات میں تبدیلی لانا۔ اس میں ہاتھ دھونے سے لے کر ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے لے کر ان جگہوں پر اکٹھا ہونا شامل ہے جہاں مجمع زیادہ ہے۔ جتنا کم گھر سے نکلیں اتنا ہی بہتر ہے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ کم ملنے سے محبت کم نہیں ہو رہی، بلکہ اپنا اور دوسرے کا بھلا ہو رہا ہے۔ پر یہاں سب سے بڑا مسئلہ والدین، خصوصی طور پر کام کرنے والے والدین کا ہے کہ وہ کس طرح بچوں کو سمجھائیں کہ یہ وائرس کیا ہے، کتنا خطرناک ہے اور اس سے کیسے بچنا چاہیے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، چیزیں اپنی طرح سے سمجھتے ہیں اور ہر کوئی ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، تو پھر ہم بچوں کو کیسے بتائیں؟ زیادہ تر بچوں نے اس وائرس کے متعلق پہلے ہی سنا ہوگا یا انہوں نے لوگوں کو ماسک پہنے چلتے پھرتے دیکھا ہوگا، سو والدین کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اس پر بات کرنے سے ہچکچائیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جس طرح والدین بچے کو اس کی صلاحیت کے مطابق کوئی خبر سمجھا سکتے ہیں، شاید دوسرے نہیں سمجھا سکتے۔ وہ آپ کی بات سنتا، سمجھتا اور سوال کرتا ہے۔